ہاں جی بسم اللہ بالسند کریں جی۔ المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الخليفة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن البردزبة الجعفي الجماني البخاري رحمهم الله تعالى عنهم أجمعين. باب الصلاة من الإيمان. وقول الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم عند البيت. وبه قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو قال أخوالي من الأنصار وأنه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر وصلى معه قوم فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون فقال أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فداروا كما هم وكانت وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت پیج آگے کی قبل بيت المقدس وأهل الكتاب فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك. قال زهير حدثنا أبو إسحاق عن البراء في حديثه هذا أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا فلم ندر ما نقول فيهم فأنزل الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم. جی ماشاء اللہ۔ حافظ صاحب ذرا تھوڑا سا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو لفظ ہے رجالن، جی یہ مرفوع کیوں ہے؟ یہ تحولہ جو فعل ہے نا پیچھے سر اس کا فاعل ہے آ، دوبارہ تحول غور فرمائیں۔ نائب الفاعل تحول رجال. اچھا، تو یہ تو حب والا، یہ تو مؤنث کا صیغہ ہے۔ تو یہ ہاں جی کوئی اور بتائیں جی، رجال مرفوع کیوں ہے؟ جس طرح ملائکہ تو لفظ آ جاتا ہے اس کے پیچھے مؤنث آ جاتا ہے جماعت کے طور پہ، ہاں، جمع مکسر۔ جمع مکسر جی. لیکن یہ کیا ترجمہ بنے گا پھر؟ قبل ان تحول کہ پھیر دیے گئے تھے جو افراد قبلے سے پہلے جو فوت ہو گئے قبلہ کے تحویل سے پہلے اور قتل کر دیے گئے. ہوں، ہم نہیں ہاں جانتے جی ان کے کوئی بارے اور، میں ہم کیا. کسی اور صاحب کی کیا رائے میں ٹھیک آپ صاحب صحیح فرما رہے ہیں؟ تھوڑا سا عبارت پہ بھی فوکس کرنا چاہیے نا۔ جی جی ہاں جی حضرات علماء کرام، سر کون سی عبارت ہے پھر ذرا ریپیٹ کر دیں؟ یہ والی جو عبارت پڑھی ہے نا، یہ والی دو لائنیں سکرین پہ نظر آ رہی ہیں۔ جی اس نظر آ میں رہی ہے. یہ جو رجال مرفوع ہے، یہ مرفوع کیوں ہے؟ آپ صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ انتحب والا کا نائب الفاعل ہے اور نائب فاعل مرفوع ہوتا ہے، لیکن میں اس سے ایگری نہیں کرتا۔ آپ میں سے بھی کوئی ہے جو ایگری نہ کرے؟ ایھا العلماء این انتم فاین تذهبون۔ یا یہ کہہ رہے ہیں الیس منکم رجل رشید۔
ताजी वो तो आप खुद ही है, नहीं चलो नहीं, आप ठीक है। सभी आप ही में बता। अच्छा, देखिए ये है फी हदीसिही हाजा अन्नहु माता रिजालुन, ये माता का हम्म फाइल है कि फोत हो गए थे बहुत से आदमी, वक़ुतिलू और कत्ल कर दिए गए थे, इन्हें शहीद कर दिए गए थे, अलल किबलती कबला अन तुहव्वला, किबला पर, यानी जो किबला था बैतुल मुकद्दस उसी पर थे वो, इस किबला को तब्दील करने से पहले, फेरने से पहले, ये तुहव्वला का हिया जमीर है जो लौट रही है किबला की तरफ, शिमला की तरफ, ठीक हो गया। ये इसका नाइबुल फाइल होगा। और ये रिजाल उन, ये माता का फाइल है। ठीक है जी। जी जो बिल्कुल हजरात बिल्कुल। इबारत पढ़े, तो मैं दरमियान दरमियान में इबारत के बारे में सवाल इसलिए नहीं पूछता कि कहीं हमारा फोकस दोबारा इबारत पे ना हो जाए, हम इस हदीस के मजमून की बजाय इबारत को डिस्कस ना करना शुरू करें। लेकिन बहरहाल इबारत को समझना, ये तर्जमे को समझने के लिए, हदीस को समझने के लिए जरूरी है। और मेरा ख्याल है, और कि आप लोगों की इतनी प्रैक्टिस है कि आप थोड़ा सा फोकस करेंगे तो ये एराब वगैरह का आपको मसला नहीं है। अब हाफिज तारक साहब ने जो मुहव्वला का इसको बनाया, तो ये लॉजिकली तो बिल्कुल ठीक है, टेक्निकली ये रिजाल मुकस्सर है तो वगैरह वगैरह, लेकिन तर्जमा नहीं इसका ठीक बनता। इस पे भी फोकस करना है जो लोग इबारत तैयार करें। तो अगरचे ये इबारत पे इराब लगे हुए हैं, इसकी भी वजह है, लेकिन बहरहाल जो इबारत का इराब का वजह है उस पे जरा फोकस करना चाहिए। अच्छा जी, ये बाब है कि नमाज भी ईमान है, ईमान का हिस्सा है। और उसकी दलील के तौर पे अल्लाह ताला का ये फरमान इमाम बुखारी ने नकल किया कि अल्लाह तबारक व तआला उनके या तुम्हारे ईमान को ज़ाया नहीं करेगा। की तशरी की गई है कि सलातकुम इंदल बैत, बैतुल मुक़द्दस की तरफ जो नमाजें हैं, अल्लाह ताला उनको ज़ाया नहीं करेगा, यानी उनका अजर मिलेगा। तो ये एक इश्काल था जो सहाबा कराम के जहन में पैदा हुआ के नतीजे में ये आयत नाजिल हुई। अल्लाह ताला ने गोया कि उनके उस ज़हनी उलझन का जवाब दिया कि जो लोग बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके नमाजें पढ़ते रहे और बैतुल्लाह की तरफ रुख करने से पहले दुनिया से, तो उनकी नमाजों का क्या बनेगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसका जवाब ये दिया कि अगरचे उन्होंने बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ी है, लेकिन पूरा तो अल्लाह का हुक्म ही किया है। उस तरफ रुख करके नमाज पढ़ने का हुक्म भी अल्लाह का था, बैतुल्लाह की तरफ रुख करके नमाज पढ़ने का हुक्म भी अल्लाह का है। तो जब उन्होंने अल्लाह का हुक्म पूरा किया है तो उनकी नमाजें ज़ाया नहीं हुई, वो नमाजें अजर मिलेगा और वो नमाज अल्लाह के बारगाह में काबिल कबूल है। तो इमाम बुखारी का यहाँ पे ईमानकुम, यहाँ से इस्तेदलाल है कि नमाजों को अल्लाह ने ईमान कहा है, और नमाज अमल है, इसका मतलब है कि अमाल भी ईमान का हिस्सा होते हैं, ईमान का जुज होते हैं। ये उनका इस्तेदलाल है इस हदीस से। तो हज़रत बरा की रिवायत है कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले पहले अव्वल मा कदिमल मदीना, मदीना में जब तशरीफ लाए तो नज़ला अला अजदादी ही, तो अपने अजदाद यानी नानके में, और काला अखवाली ही, अखवाल खाल कहते हैं मामू को, तो अपने मामुओं के हाथ ठहरे, मिनल अंसार, अंसार में से, यानी आपका जो हज़रत आमिना का कबीला था बनु ज़ुहरा, वो यहाँ पे आबाद था मदीना मुनव्वरा में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना आने की दावत देने की एक वजह ये भी थी कि ये आपका ननिहाल का मरकज, ननिहाल नानी का घर, ये एक बड़ी यानी आदमी के लिए ढारस होती है।
تو یہ بھی ایک وجہ ہے آپ کو یہاں پر دعوت دینے کی، اس کا ملنے کی۔ آپ جب مدینہ منورہ تشریف لائے ہجرت کر کے، تو آپ اپنے انہی ننھال کے ہاں ٹھہرے، انصار کے اس قبیلے کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ننھال کا تھا۔ اور دوسری بات جو وہ فرما رہے ہیں وَأَنَّهُ صَلَّى قِبَلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ 16 شهرا او 17 شهرا، 16 مہینے یا 17 مہینے آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی تحویل قبلہ سے پہلے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں نماز پڑھتے تھے تو اس وقت بیت اللہ اور بیت المقدس کو ایک ہی سمت میں رکھتے تھے۔ نماز ایسے پڑھتے ہیں کہ بیت اللہ اور بیت المقدس یہ ایک ہی سمت میں آ جاتے ہیں، لیکن جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس وقت یہ ممکن نہیں رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے تقریباً 16 ماہ یا 17 ماہ۔ اب یہاں سے حجیت حدیث پر بھی استدلال کیا جاتا ہے کہ حدیث بھی وہی ہے، حدیث کا بھی حکم اسی طرح قابل عمل ہوتا ہے جس طرح کہ قرآن کریم کا حکم تھا، کیونکہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کی کوئی آیت ہمیں قرآن کریم میں نہیں ملتی۔ تحویل قبلہ تو ملتا ہے، لیکن کسی جگہ پہ یہ حکم دیا گیا ہو کہ آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی ہے، یہ نہیں ملتا۔ تو پھر یہ حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے ملا؟ تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر وہ حکم دیا، لیکن قرآن کریم میں اسے قرآن کریم کا حصہ نہیں بنایا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ جو ارشاد فرمائیں، آپ جو عمل کریں، وہ عمل بھی ہمارے لیے حجت ہے اور وہ شریعت کے حکم کو ثابت کرتا ہے۔ جیسے کہ یہاں پہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے صحابہ کرام نے نمازیں پڑھی، تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دلی یعنی خواہش تھی وہ یہی تھی، وَكَانَ يُعْجِبُهُ أَن تَكُونَ قِبْلَتُهُ قِبْلَ الْبَيْتِ، آپ کو پسند یہ تھا کہ آپ کا قبلہ یہ بیت اللہ کی طرف ہوتا۔ اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس خواہش کو ایسے ذکر کرتے ہیں قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، ہم آپ کا چہرے کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا یہ دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کے پھر آگے یعنی تحویل قبلہ کا حکم دیا ہے، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ اللہ نے پھر حکم دیا۔ تو یہاں پہ جو عبارت ہے وَأَنَّهُ صَلَّى أَفْضَلَ صَلَاةٍ، آپ نے جو سب سے پہلی نماز پڑھی صلاح صلاۃ العصر، عصر کی نماز پڑھی بیت اللہ کی طرف، لیکن یہ جو حکم آیا تھا وہ ظہر کی نماز میں آیا تھا۔ بنو سلمہ قبیلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے، وہاں پہ ایک صحابی کا انتقال ہوا تھا ان کے جنازے میں شرکت کے لیے، اور وہاں پر آپ نے ظہر کی نماز پڑھی تھی ان کی مسجد میں۔ وہاں پر یہ حکم آیا تھا اور آپ نے 2 رکعتیں بیت المقدس کی طرف پڑھی تھیں اور 2 رکعتیں بیت اللہ کی طرف پڑھی تھیں، اس لیے اس کو مسجد ذو قبلتین کہتے ہیں۔ یہ جو صلاۃ العصر کا ذکر ہے، پوری نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیت المقدس بیت اللہ کی طرف رخ کر کے پڑھی وہ عصر کی نماز تھی، لیکن جو حکم آیا تھا وہ ظہر کی نماز میں آیا تھا۔ وَصَلَّى مَعَهُ قَوْمٌ، آپ کے ساتھ ایک قوم نے فَخَرَجَ رَجُلٌ مِّمَّنْ صَلَّى مَعَهُ، تو وہ آدمی ایک آدمی آیا کہ جس نے آپ کے ساتھ یہ نماز پڑھی، مسجد والوں کے قریب راکعون، وہ رکوع کی اپنے علاقے میں جو مسجد تھی اس لوگ نماز پڑھ رہے تھے۔ فقال، اس نے یہ کہا اشہد باللہ، میں اللہ کی قسم کھا کے گواہی دیتا ہوں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قبلہ مکہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے۔ فداروا کما هم قبل البیت، تو وہ دائر ہو گئے، یعنی انہوں نے منہ پھیر لیا جیسے وہ تھے، یعنی رکوع کی حالت میں ہی بیت المقدس کی طرف بیت اللہ کی طرف رخ کر لیا انہوں نے۔ اچھا، قرآن کریم کے دوسرے سپارے کے شروع میں جو رکوع ہے اس میں سیقول السفہاء یا صفہاء کا لفظ آیا ہے۔ وہ صفہاء کون تھے؟ وہ منافقین تھے اور ان کے پیچھے یہود تھے، کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے تو یہود خوش ہوتے تھے کہ دیکھیں یہ تو ہماری پیروی کر رہے ہیں، ہمارے قبلہ کی طرف رخ کر رہے ہیں، تو ان کا دین ہمارے دین سے مستفاد ہے۔
ہمارا دین ہی ہے کہ جس کو وہ ذرا کانٹ چھانٹ کر کے تو پیش کر رہے ہیں. تو یہ پروپیگیٹ کرتے تھے. آپ وسلم کی خواہش بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کی ایک اس وجہ سے بھی تھی کہ ان کا یہ جو پروپیگنڈا ہے اس کا یہ ختم ہو جائے. تو جب یہ حکم آیا تو ظاہری بات ہے کہ جو اہل کتاب تھے یہود تھے ان کو یہ اچھا نہ لگا. اس کا تذکرہ کرتے ہیں. بکانت یہود قد اعجبہم، یہود کو یہ بات اچھی لگتی تھی. اذ کان یصلی قبل بیت المقدس، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے نماز بیت المقدس کی طرف. واہل الکتاب، یہود کے علاوہ جو دیگر اہل کتاب تھے یعنی نصارہ عیسائی لوگ تھے وہ بھی اس کو پسند کرتے تھے. فلما ولا وجہہ قبل البیت، جب بیت اللہ کی طرف آپ نے اپنا رخ کر لیا، انکروا ذالک، تو یہ ان کو ناپسند ہوا. اس کو یہ ان کو گویا کہ گرا گزرا. انکرو، انہوں نے اس کا انکار کیا یعنی ان کو پسند نہ آیا. آگے زہیر بتاتے ہیں کہ ابو اسحاق برا سے روایت کرتے ہیں اسی حدیث میں کہ انہ مات علی القبلہ قبل ان تحول رجال وقتلوا، قبلہ پر بہت سے آدمی فوت ہوئے اور قتل کیے گئے یعنی شہید ہوئے قبلہ تبدیل کرنے سے پہلے. فلم ندری ما نقول فیہم، ہم نہیں جانتے ہم ان کے بارے میں کیا کہیں، یعنی ان کی جو نمازیں پڑھی ہیں اس کے بارے میں کیا کہیں. اشکال یہ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ والی آیت نازل کی کہ اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو یعنی ان کی نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا. تو یہ تحویل قبلہ والی روایت سے امام بخاری نے اعمال کے ایمان کا جز ہونے پر استدلال کیا. ہاں جی، اس حوالے سے کسی کے ذہن میں کوئی بات ہے تو فرمائیں، اگر نہ پھر آگے چلیں. جی حافظ صاحب بسم اللہ کریں جی. وبه قال حدثنا اچھا باب حسن اسلام المرء. وبه قال حدثنا قال مالك اخبرني زيد بن اسلم ان عطاء بن يسار اخبره ان ابا سعيد الخدري اخبره انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا اسلم العبد فحسن اسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها وكان بعد ذلك القصاص الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها. تو یہاں پہ اسلام اور اسلام کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ساری برائیاں سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، تو اس کا تذکرہ کر رہے ہیں. اور اس میں مکان بعد ذالک القصاص، اس کے بعد پھر برابری ہوگی. کریں گے ملے گا، برے اعمال کریں گے تو گناہ ہوگا. قصاص کا یہ مطلب ہے یہاں پہ. اور اس میں یہ جو بتایا جا رہا ہے استدلال کہاں سے کر رہے ہیں کہ اگر نیکی کرے گا تو اضافہ ہوگا الی 700 ضعف. تو یہ اضافہ کس چیز میں ہوگا؟ کہہ رہے ہیں کہ ایمان میں. گناہ الا یہ کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو یہاں سے امام بخاری استدلال کر رہے ہیں اسلام الحسن اسلام المرئی. تو وہ حسن سے مراد اضافہ وہ لے رہے ہیں. اچھا، کانا زالفہ، اس کا مطلب زالفہ کا مطلب ہوگا کہ جو اس سے سرزد ہوئی، جو اس کے اوپر تھیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو مٹا دے گا ان برائیوں. ہاں جی اگلی روایت پڑھیں جی. وبه قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها. تكتب له بمثلها. تو دونوں احادیث میں جو مین مضمون ہے وہ یہ ہے آدمی کوئی نیکی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اس سے سرزد ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کے بقدر ہی یعنی اس کو ان کو یعنی اس برائی کے بقدر ہی گناہ
دیتے ہیں. تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی طرف یہ اشارہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قدردانی فرماتے ہیں. کسی کی تھوڑی نیکی کو بھی بہت زیادہ اجر سے نوازتے ہیں. تو یہ قدردانی ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ اللہ یہ قدردانی جو کر رہے ہیں ہمیں بھی اس قدردانی کا کچھ حصہ اپنے آپس کے معاملات میں کرنا چاہیے. کہ اگر کسی نے آپ کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کیا ہے تو پھر آپ اس سے بڑھ کے اچھا سلوک کرنے کی کوشش کریں. اور اگر کسی نے کوئی تکلیف پہنچا دی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے اس کو معاف کرتے ہیں بہت سارے معاملات میں چھوٹے چھوٹے بہانے تلاش کر کے معاف کرتے ہیں, تو ہمیں بھی لوگوں کے ساتھ درگزر والا معاملہ کرنا چاہیے. تو ہمارے لیے اس میں یہ سبق ہے. اچھا, تھوڑا سا عبارت پہ دیکھ لیں. حافظ صاحب, یہ جو دو لفظ ہیں کل حسنات یعملھا, ان کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ اسی طرح یہ بھی ہے کل سیئۃ یعملھا, یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیسے جڑیں گے؟ یا باقی حضرات میں سے اگر کوئی بتانا چاہیں تو بتا دیں. نکرہ کے بعد بعد آ جائے تو صفت موصوف. پہلے تو صفت موصوف. جی ڈاکٹر صاحب, یہ صفت موصوف ہیں, تو آپ کو اس کی کوئی نشانی جس کو ہم نشانی کے طور پہ پیش کر سکیں؟ ہاں جی جی انہوں نے کہا وہ نکرہ کے بعد جو فعل ہے. ہاں, نکرہ کے بعد جملہ آ جائے. جی 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 موصوفہ, نکرہ کے نکرہ بعد, موصوفہ. جی جی, اور وہ اس کی تعریف کر رہا ہو یا مذمت کر رہا ہو تو وہ آپس میں موصوف صفت بنتے ہیں. تو کل حسنۃ یعملھا, ہم ترجمہ سے کریں گے کہ ہر وہ نیکی جس کو وہ کرے تکتب لہ بعشر امثالھا. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیرا. ہاں جی, اگلی روایت پڑھیں جی. بسم اللہ. باب احب الدین الى الله ادومه. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى عن هشام قال اخبرني ابي عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة قال من هذه؟ قالت فلانة تذكر من صلاتها. قال ما عليكم بما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا وكان احب الدين اليه ما دام عليه صاحبه. جی, ابھی 2 دن پہلے ہمارے استاد ہیں مولانا عبد القدوس خان کارن صاحب, مولانا زاہد الراشد صاحب کے چھوٹے بھائی, تقریباً 54 سال انہوں نے تدریس کی ہے اور حدیث کی تدریس کی ہے لمبا عرصہ. ان کا انتقال ہوا ہے, اس کے لیے دعاؤں کے لیے دعا بھی فرمائیں. ان کے سبق میں یعنی عبارت پڑھنا یہ بڑے دل گردے کا کام تھا. حدیث کی عبارت پڑھنا, وہ بہت زیادہ یہ جو گرامر کی غلطی ہیں اس پہ ٹوکتے تھے. ایک دوست ابھی جنازے بھی آئے تھے تو وہ بتا رہے تھے کہ ہمارے دوست ہیں وہ عبارت پڑھ رہے تھے, انہوں نے اپنے ذمہ لے لی ترمذی کی عبارت. تو ایک عبارت پڑھتے ہوئے ایک غلطی کی تو انہوں نے وہ کرتے تھے ایسے کرتے تھے, تو وہ ٹھیک کروائی. پھر دوسری دفعہ پھر غلطی آئی, پھر انہوں نے اس طرح کیا, پھر ٹھیک کروائی. جب تیسری دفعہ غلطی آئی تو ان کے پاس کوئی چیز پڑی تھی وہ ماری اسے, انہوں نے کہا کہ دفعہ ہو جاتی ہے عبارت تیار کرتی نہیں. تو کافی جو لوگ ان کے سامنے عبارت پڑھتے تھے وہ کافی تیاری کرتے تھے. تو استاد زاہد الراشد صاحب ہیں, یہ بھی عبارت کو فوکس تو کرتے ہیں لیکن اتنا زیادہ نہیں کرتی. ان کا فوکس ہوتا ہے مضمون پہ اور اس پہ بحث کرتے ہیں زیادہ. یہ حدیث کی تدریس کے یہ سارے حصے ہوتے ہیں, تو تھوڑا سا عبارت پہ بھی فوکس رکھا کریں. ہاں جی, یہ پیچھے ہم نے ایک روایت پڑھی ہے, ہاں یہ والی, احب الدین
इलल्लाहि अल हनीफिय्यतु सम्हा। अब इसमें ये था वलन युशाद दीन अहदुन इल्ला गलबहु, दीन में कोई आदमी सख्ती नहीं करता मगर वो सख्ती उस पर गालिब आ जाती है। हमने फसद्दिदु, सद्दिदु का मतलब पुख्तगी पैदा करो। तो उसमें ये वाली रिवायत हम अगर साथ जोड़ के तशरीह करें तो समझ में आता है। इस तरह के बहुत सारे वाकयात हैं कि आपने एतदाल पर रहने की तलकीन फरमाई, और वो एतदाल इबादात में ये भी बड़ा ज़रूरी यानी जिंदगी का हिस्सा है कि इबादत में आदमी इतना गुलूब करने लगे कि अपनी ताकत से बढ़ के इबादत में मुनहमिक हो जाए और दीगर फराइज वो उसको छोड़ने लगे, तो ये काबिल तारीफ चीज नहीं है, ये कोई काबिल तारीफ चीज नहीं है। इसकी बहुत सारी रिवायातें आगे भी आएंगी। हज़रत सलमान फारसी वाली रिवायत भी ये है कि जिसमें उन्होंने कहा था कि जिस जिस चीज का जितना हक बनता है उतना उसको दो, ये दीन है। ना कि आप दीगर बहुत सारे हुकूक और फराइज को ज़ाया करते रहें और सिर्फ अपने नफ्स की तस्कीन के लिए इबादत में इस तरह मुनहमिक हो जाए कि सारा वक्त उसी में लग जाए। तो ये रिवायत भी उसी में है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाए और उस वक्त आपके हाँ यानी हज़रत आयशा के पास एक खातून बैठी थी। तो आपने पूछा कि ये कौन है? हज़रत आयशा ने उनकी तारीफ की कि फलां है, और उनकी नमाज के बारे में बड़ा जिक्र किया कि ये रात को सोती नहीं है, नमाज ही पढ़ती रहती है। तो यानी नमाज में बहुत ज्यादा एहतमाम करती है, नवाफिल में। तो जब ज्यादा तस्करा किया तो आपने माह कहा। अब ये माह का मतलब चुप करो, यानी ये थोड़ी सी डांट इसमें इस लफ्ज में है, माह रुक जाओ। अलैकुम बिमा तुतीकुन, तुम पर वो हुक्म उस तरह का अमल लाजिम है जिसकी तुम ताकत रखते हो, और जब तुम अपनी ताकत से बढ़ के कोई काम करोगे तो फिर क्या होगा, फिर आप उसे मुस्तकिल जारी नहीं रख सकेंगे, उस पर इस्तिकामत दिखा नहीं सकेंगे। तो आप कुछ अर्सा करेंगे, उसके बाद आप थक जाएंगे या आपकी ताकत नहीं रहेगी और आपको छोड़ना पड़ेगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे जो जुमला फरमाया है ये बड़ा जबरदस्त है, फवल्लाहि ला यमल्लुल्लाहु हत्ता तमल्लु, अल्लाह की कसम अल्लाह उस वक्त तक नहीं उकताते जब तक कि तुम ना उकता जाओ। इसका मतलब क्या है कि जब तक तुम अमल करते जाओगे अल्लाह तुम्हें अजर देता जाएगा, देता जाएगा, देता जाएगा। और जब तुम एक दो दफा अमल करके एक दो दफा कर लिया ज्यादा और फिर उसके बाद छोड़ दिया, और ऐसा छोड़ा कि फिर ख्याल भी नहीं आया, तो ये कोई इतनी काबिल तारीफ चीज नहीं है। तो आगे अल्लाह तबारक व तआला के हवाले से आप फकाना अहब्बद दीन इलैहि, अल्लाह के नजदीक जो सबसे ज्यादा अच्छा दीन और महबूब दीन है, मादाम अलैहि साहिबुहु, कि दवाम इख्तियार करे जिस पर उस अमल वाला। ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नजदीक ये सबसे ज्यादा पसंदीदा दीन है। तो इस बात की मजम्मत की गई है, इस बात पे डांटा गया है कि आप कोई काम शुरू करें और फिर उसमें इतना ज्यादा गुलूब करें कि आप दीगर बहुत सारे फराइज को तर्क कर दें, या तर्क तो ना करें लेकिन आप उसको जारी रखने की कैपेसिटी में ना हो। एक सहाबी का तज़किरा आपने पहले भी सुना होगा कि वो रोजा रखते थे मुसलसल। आपने उनको बुला के कहा कि ना रखो, उन्होंने कहा जी ठीक है मैं एक दिन छोड़ के एक दिन रखूंगा। आपने फरमाया कि ना, उन्होंने कहा कि मैं हफ्ते में 20 दिन रखूंगा। तो आपने फरमाया कि ये भी ज्यादा है। उन्होंने कहा कि मैं एक दिन छोड़ के एक दिन रखूंगा। तो आपने फरमाया कि ये भी ज्यादा है। लेकिन उन्होंने इस पर इसरार करके आपसे इजाजत ले ली और फिर उसको निभाया, उन्होंने निभा लिया। लेकिन जब वो बूढ़े हो गए तो फिर वो अफसोस किया करते थे कि काश मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मान लेता और इसरार न करता। अब मेरी जिस्मानी कैफियत इस बात की यानी उसमें इतनी ताकत नहीं है कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की हुई बात को निभा सकूं। और भी बहुत सारी रिवायात में तो ये दीन का मिजाज है कि आप कोई नेक काम शुरू करें तो इस नीयत से करें कि मैं इसको तसल्सल के साथ जारी रखूंगा, और फिर उतना करें कि जितनी आप में जारी रखने की कैपेसिटी है। ये तो मुस्तकिल कामों में है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि इमरजेंसी किसी चीज की जरूरत पड़ जाती है। मसलन पैसे खर्च करने में आपने कोई तरतीब अपनी बनाई है और आप उस पर दमाम के साथ लगे हुए हैं,
تو اتنے آپ پیسے اللہ کے راستے میں دیتے ہیں. لیکن کوئی ایسی ضرورت آ گئی، کوئی حادثہ ہو گیا یا کوئی اس طرح، جس طرح کے آج کل ڈیزاسٹر وغیرہ آ رہے ہیں پاکستان میں، یہ بنو بنیر وغیرہ میں کافی تباہی آئی ہے، تو اس وقت ضرورت ہے، تو اس وقت پھر اپنی کیپیسٹی سے زیادہ پیسے خرچ کرنا یہ بھی محمود ہے. جیسے کہ صحابہ کرام کی بہت ساری مثالیں ہیں. تو اسی طرح اگر کسی موقع پر معمول سے زیادہ عبادت کرنا ہے تو یہ بھی کی جا سکتی ہے، لیکن جو روٹین میں عبادات ہے اس میں دوام والی صفت ہونا یہ زیادہ محمود ہے، اور اپنی طاقت کے مطابق کام کرنا یہ زیادہ بہتر ہے، تاکہ جو دیگر فرائض اور ذمہ داریاں ہیں آدمی ان سے غافل نہ ہو جائے. ہاں جی، اگلی روایت پڑھیں جی. باب زيادة الإيمان ونقصانه وقول الله تعالى وزدناهم هدى ويزداد الذين آمنوا إيمانا وقال اليوم أكملت لكم دينكم فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص. وبه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. قال أبو عبد الله قال أبان حدثنا قتادة حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم من إيمان مكان من خير. جی، اب اس سے امام بخاری کا استدلال تو بالکل واضح ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ شعیر، بر اور پھر ذرہ، یہ خیر کی جگہ پہ اگر ایمان آئے تو یہ ایمان میں کمی پر دلالت کر رہا ہے. تو ایمان کم اور زیادہ ہوتا ہے، یہ امام بخاری کا موقف ہے، اور اس پر انہوں نے اس حدیث سے کمی پر استدلال کیا ہے کہ جیسے زیادتی ہوتی ہے ویسے ہی ایمان میں کمی بھی ہوتی ہے. تو اس میں ٹائٹل میں انہوں نے جو باب باندھا ہے وہ بھی یہی ہے کہ زیادت الایمان و نقصان ہی، ایمان کی زیادتی اور اس میں کمی. اور قرآن کریم کی آیات جو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت میں زیادہ کر دیتے ہیں، یا ان لوگوں کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے جو ایمان والے ہیں. اور اسی طرح الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن میں تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر رہا ہوں. اب جب کوئی چیز مکمل ہو جائے تو اس میں اگر کچھ کمی کی جائے تو وہ نقصان پر دلالت کرتا ہے. تو اسی جملے میں انہوں نے کہا کہ فَإِذَا تَرَكَ شَيْئًا مِّنَ الْكَمَالِ، جب کمال میں سے کوئی چیز کم کی جائے گی تو وَهُوَ نَاقِصٌ، تو وہ کمی شمار ہوگی، کم ہونے والا شمار ہوگا. اس میں حضرت انس کی روایت سے استدلال کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھ سے نکل جائے گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل کے اندر ایک جو کے برابر خیر ہے، یعنی نیکی کا جذبہ ہے یا ایمان ہے، تو وہ بہرحال آگ سے نکل جائے گا. تو لیکن اس آگ میں جانا یہ بھی بڑا دل گردے کا کام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے. قرآن کریم کے دوسرے سپارے میں 5واں رکوع جہاں پر ختم ہو رہا ہے وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فعل تعجب استعمال کیا ہے. فعل تعجب آپ نے گردان میں پڑھا ہوگا، بالکل آخری جو گردان کا صرف کبیر نہ صرف صغیر کا جو بالکل آخری جملہ ہے، ناصرہ سے مثلا افعل التفضیل المذکر منہ انصر و انصرانی انصرونا ناصر و نیسر والمؤنث منہ نصرہ نصریان نصریات النصر النصیرہ. آگے کیا ہے جی؟ فعل التعجب منہ ما افعل ہاں دوبارہ بتائیں. ما افعل ناصرہ سے تو ما انصر ہو جائے ما انصرہ وانصر به، ما انصرہ یہ فعل تعجب ہے،
یعنی کیا ہی کتنی ہی مدد کی انہوں نے. اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پہ فما اسورہم علی النار، فما اسورہم علی النار، کہ یہ لوگ کتنا صبر کریں گے آگ پہ، یعنی کتنے صبر والے ہیں کہ آگ پہ صبر کریں گے. تو مطلب یہ ہے کہ آگ پہ صبر کیسے ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ فعل تعجب استعمال کر کے گویا کہ ایک قسم کا اس کو ویژوالائز کر رہے ہیں کہ ایک آدمی آگ پر کیسے صبر کر سکتا ہے، لیکن یہ لوگ اعمال کیسے کرتے جا رہے ہیں کہ جیسے یہ بڑا صبر کر لیں گے آگ پہ. تو یخرج من النار، آگ سے نکل جائے گا، اس کا مطلب ہے آگ میں جائے گا تو صحیح. تو تھانوی صاحب سے کے متعلق ایک جملہ سنا تھا، تو وہ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ جنت والوں کی جوتیوں میں جگہ دے دے. یہ اس لیے نہیں کہہ رہے کہ کوئی حقدار ہیں جنت کے، لیکن اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آگ برداشت کرنے کی طاقت نہیں. تو اللہ تعالیٰ وہاں سے بچا کے آگ کا مزہ نہ ہی چکھائے تو بڑی مہربانی اللہ کی. تو لیکن بہرحال ایمان ہمیں وہاں سے ایمان والوں کو نکالنے کا سبب بنے گا، چاہے وہ بالکل ذرے کے برابر بھی کیوں نہیں. وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ، نکل جائے گا آگ سے جو کہے لا الہ الا اللہ وفی قلبہ وزن برہ، ایک گندم کے دانے کے برابر بھی اگر خیر ہے تو وہ بھی نکل جائے گا. اور اگلا کہ آگ سے نکل جائے گا وہ آدمی کہ جس کے دل میں وزن ذرۃ من خیر، ایک ذرے کے برابر بھی بالکل باریک سا بھی ایمان کا اگر وہ موجود ہے، کلمہ پڑا ہوا ہے، بہرحال آگ سے وہ نکل جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمائے. آصف صاحب فرمائے سر جی، آپ. میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اس ذرے میں ہم شامل ہوں گے؟ جس آدمی نے کلمہ پڑھ لیا وہ سر جی جتنا بعض مرضی اوقات گناہ گار ہے، جتنا جی مرضی وہ گناہ گار ہے، اگر اس نے اس کلمے کو ضائع نہیں کیا یعنی کفر کا ارتکاب نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کلمے کے ایمان کی برکت سے آگ سے نجات دیں گے. وہ سزا وغیرہ جو ہوگی اللہ کرے کہ اس کے بغیر ہی ہم چھوٹ جائیں، لیکن اگر کہیں کوئی پھنس گیا تو یہ کلمہ بہرحال اس کو آگ سے نکالنے میں مدد دے گا. سر جی، یہ جو امید ہے انشاءاللہ. حشر کی جو سختی ہے اور جو اس وقت جو مسائل اور مصیبتیں ہوں گی، کیا وہ ان گناہوں کا کفارہ نہیں بن سکے گی؟ ان گناہوں کا کفارہ بلکہ وہاں پر تو بہت سارے گناہوں کو ظاہر کرنے کا منظر ہوگا، نیک اعمال کو بھی اور گناہوں کو بھی. مثلا احادیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ 7 لوگوں کو اپنے عرش کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا. یوم لا ظل الا ظلہ، اس دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اس سائے کے. اب یہ ان کے نیک اعمال کی برکت کو ظاہر کرنے کا ایک سبب ہے، ایک مظاہرہ ہے کہ ان لوگوں نے زندگی ایسی گزاری ہے کہ پروٹوکول ان کو ایسا مل رہا ہے کہ ان کو ابھی عرش کے سائے کے نیچے جگہ مل رہی، یہ سکون میں ہے. اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ کچھ لوگ ہوں گے ان کی گردن لمبی ہوگی، قد لمبے ہوں گے، وہ مؤذن ہوں گے جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اذان دی. اچھا، پھر جن لوگوں نے بری زندگی گزاری ان کے بھی مثلا ایک حدیث ہم نے غالباً یہ مسلم میں ہے، مسلم کی روایت ہے کہ ایک آدمی آئے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میدان حشر میں، اور اس نے ایک اونٹ اپنے اوپر لادا ہوگا، لہو رغاء، وہ بلبلا رہا ہوگا، تڑپ رہا ہوگا، لیکن وہ آدمی اٹھا کے پھر رہا ہوگا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر یہ کہے گا اے اللہ کے رسول میری مدد کریں. آپ فرمائیں گے کہ بھائی میں نے تمہیں سب بتا دیا تھا حلال و حرام، میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی تھی، اب جو تم نے کیا ہے سب کچھ جانتے پوچھتے کہ تم نے یعنی کسی کا اونٹ چرایا تھا یا قبضہ کیا تھا، تو اب بھگتو اسے، اب میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں ہے. جس آدمی نے کسی کی زمین قبضہ کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ میدان حشر میں وہ زمین 7 زمینیں نکال کے اس کے گلے میں ڈالے گا، وہ گھسیٹتا پھرے گا وغیرہ وغیرہ. تو جس طرح ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ جس طرح آدمی فوت ہوگا جس کیفیت میں
اسی کیفیت میں وہ اپنی قبر سے نکلے گا، یعنی موت کے وقت کے جو حالات ہیں وہ بھی وہاں پہ ظاہر ہوں گے جب آدمی قبر سے نکلے گا۔ تو یہ تو ان اعمال کو ظاہر کرنے کا ایک وقت ہے کہ جن اعمال کے مطابق زندگی گزاری۔ میدان حشر میں ہمیں نامہ اعمال ملے گا، قرآن کریم میں موجود ہے۔ اب جن کو وہ اصحاب الیمین ہوں گے، اللہ ان کی بڑی تعریف کر رہے ہیں، اور کچھ اصحاب الشمال بھی ہوں گے، اور قرآن کریم اس کی بھی کیفیت بیان کرتا ہے کہ ان کو دائیں الٹے ہاتھ میں جب ملے گا تو یہ اس بات کی علامت ہوگا کہ یہ لوگ اصحاب النار ہیں۔ تو وہ جو اللہ تعالیٰ اگر معاف کرنا چاہے تو بہت سارے لوگوں کو وہیں پہ معاف کرے گا میدان حشر میں، بغیر حساب کتاب کے کر دے گا۔ کسی کا برابر ہو جائیں گے تو اس کو معاف کر دے گا، کسی کے گناہ بڑھ جائیں گے تو وہاں پہ کسی کی سفارش آ جائے گی، اس کو معاف کرے گا۔ تو یہ سب چیزیں اس وقت ہوں گی، لیکن وہ جو موقع ہے میدان حشر کا وہ بڑا کروشل ٹائم ہے، اور اس میں ہماری زندگی کے اعمال ہمارے سامنے یعنی ہوں گے۔ سورہ یاسین میں ہے کہ اللہ مہریں لگا دے گا ان کے منہ پہ اور ان کے ہاتھ پاؤں کو لیں گے، وہ بھی اسی وقت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، نیک لوگوں میں ہمیں جگہ عطا کر دے۔ گویا ہاں جی، مفتی صاحب جو کلمہ گو جی ہوگا اس کو جہنم میں اگر ڈالا جائے گا تو یہ عذاب تطہیر ہوگا، توہین نہیں ہوگا۔ آپ کی آواز کم آ رہی ہے، ذرا دوبارہ بتائیے گا۔ یعنی کہ جی کلمہ گو اگر اپنی کیے ہوئے بھگتنے کے لیے جہنم میں جائے گا بھی تو عذاب تطہیر ہوگا، عذاب توہین نہیں ہوگا اس کا معاملہ۔ ہاں جی جی تطہیر ہوگا، اس کو پاکیزہ کر کے۔ تو پھر وہ ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ واشنگ مشین چ پا کے اللہ تعالیٰ صاف ستھرا کر کے تو بھیجے گا جنت میں۔ حاجی واشنگ اور مشین بھی تو بہت بڑی ہے نا، 50,000 سال کی، تو ایک دن ہوگا تو یہ تو واش ہوتے ہوتے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ واش ہو تو جائے بس گا۔ اس کی فکر، یہ فکر ہی پیدا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس فکر کو ہماری زندگی کا حصہ بنا دے۔ ہاں جی اگلی روایت پڑھے جی۔ بسم اللہ۔ وبه قال حدثنا حسن بن الصباح سمع جعفر بن عون حدثنا ابو الغميس اخبرنا قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب ان رجلا من اليهود قال له يا امير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا قال أي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال عمر قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة۔ جی یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہود کے ایک آدمی نے یہ بات کہی تھی، اور اس نے گویا کہ رشک کیا تھا کہ حسد کہہ لیں آپ، کہ اگر آپ کے پاس جو ایک آیت ہے وہ ہمارے پاس ہوتی تو ہم جس دن وہ نازل ہوئی اس دن کو عید کا دن قرار دے دیتے۔ تو تمہارے نے پوچھا کہ کون سی آیت ہے، انہوں نے بتایا کہ یہ والی تکمیل دین والی آیت کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے تمہارا دین پورا کر دیا اور میں نے تم پر اپنی نعمت مکمل کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے یہ میں نے پسند کر لیا۔ کہتے یہ تکمیل دین والی آیت اگر ہمارے اوپر نازل ہوتی، ہمارے پاس آتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بناتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، فرمایا کہ ہم اس دن جس دن یہ آیت نازل ہوئی تھی ہم اس کو جانتے ہیں، اس جگہ کو بھی جانتے ہیں جہاں پر یہ آیت نازل ہوئی تھی ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عرفہ کے میدان میں تھے اور جمعے کا دن تھا۔ تو یوم عرفہ یہ خود گویا کہ ایک مبارک اور برکت والا دن ہے، اور جمعے کا دن سید الایام کہا گیا ہے جمعے کے دن کو، گویا کہ ہم اس دن عید ہی منا رہے تھے۔
हमारा उस दिन ईद का ही दिन था जिस दिन ये आयत नाजिल हुई, तुमने तो उसको ईद बनाना था, हमारी तो उस दिन ईद ही थी। हज़रत उमर ने उनको ये जवाब दिया। लेकिन ये जो आयत हम इसको सरसरी सा पढ़ लेते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें जो अल्फाज इस्तेमाल किए ये बहुत जबरदस्त हैं कि मैंने तुम्हारे लिए दीन मुकम्मल कर दिया, मैंने अपनी नेमत तुम पर तमाम कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को पसंद कर लिया दीन के तौर पे, रजी तो। अब इस दीन में कोई ऐसी खासियत होनी चाहिए कि जो इंसानियत के लिए यानी तकमील दीन हुई है तो इंसानों के लिए दीन आया है, तो इंसानियत के लिए ये एक नेमत साबित हो। तो मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि इस दीन में कौन सी ऐसी खासियत है कि जो इंसानियत के लिए इसको नेमत बनाती है। है तो ये निज़ाम ही जिंदगी गुजारने का तरीका है, तो बहुत सारे और तरीके भी हैं। तो वो फरमाते हैं कि इसमें जो एतदाल है, इसमें जो सहूलत और आसानी है और जो जामइयत है, ये इसको नेमत बनाती है। और जब आप उस एतदाल को वायलेट करते हैं, उस जामइयत को पेश नहीं कर पाते, तो फिर आप खुद इसके नेमत होने के पहलू को पर्दा खिफा में ले जाते हैं। तो ये भी अहले इल्म का काम है कि इस एतदाल को अमलन दिखाएं भी और इस एतदाल को जाहिर करने के लिए अपनी इल्मी सलाहियतें, फिक्री सलाहियतें सरफ भी करें। तो आजकल तकाबुल हो रहा है दुनिया में, शायद इस तरह का तकाबुल ये पहले दुनिया ने नहीं देखा, इस तरह का अब देख रहे हैं। मज़ाहिब में तकाबुल हो रहा है, निज़ामों में तकाबुल हो रहा है, एतकादात में तकाबुल हो रहा है, और यानी जिंदगी गुजारने के जो तरीके हैं उनमें तकाबुल हो रहा है। तो इस तकाबुल में आप इस्लाम को बतौर नेमत के इंसानियत के सामने पेश करें, अमलन भी और फिक्र के एतबार से भी, तो ये बड़ा ज़रूरी है। और इसमें जितना हिस्सा आपका हो सकता है उतना ज़्यादा आपको डालना चाहिए। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। ये एतदाल की और जामइयत की जो सिफत है वो इस दीन को नेमत बनाती है, अल्लाह तबारक व तआला ने जिसको हमारे लिए तमाम किया है। तो अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए इज्तिमाई तौर पे हमें इसको नेमत दिखाने की इंसानियत के सामने कि ये वाकई नेमत है। मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ कॉलेज में, और उसमें हम तकाबुल करते हैं कैपिटलिज्म और सोशलिज्म और इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम, यानी इस्लाम जो हिदायत देता है उसका, तो उसके लिए मुताला भी करते रहते हैं। और इसी तरह मेरा जो दिलचस्पी का मौजू है वो आइली मसाइल हैं फिक्र के अंदर, निकाह तलाक के और खानदानों के आपस के जो मामलात हैं वो। अब उसमें यानी मैं इसको काफ़ी अरसे से पढ़ा रहा हूँ, पढ़ भी रहा हूँ, तो मुझे एक किस्म का शरह सदर है कि इसमें जो एतदाल की खासियत है, अगर आदमी अपने तासुबात को हटा के देखे तो वो ऐसा चलती फिरती हकीकत है कि आदमी उसको यानी डिनाई नहीं कर सकता। और उसको अगर तासुबात अगर साइड पे रख के आदमी देखे तो उसको ये नजर आएगा कि मुफीद यही है इंसानों के लिए, और इंसानों के लिए इसमें जो नेमत है किसी और इससे हट के इधर उधर कोई भी हम तरीका इख्तियार कर लें उसमें नहीं है। उसको चाहे खुशनुमा आप जितना मर्जी बना लें, लेकिन जो हकीकतन नेमत और आसानी, सहूलत और इंसानी नफ्सियात का ख्याल, इंसानी जज्बात का ख्याल इसमें रखा गया है, वो किसी और में आपको नजर नहीं आएगा। तो इसको आज के दौर में इसको इस तनाजुर में पढ़ना ये बड़ा यानी जरूरी है, खास तौर पे जिनका इल्म के साथ ताल्लुक है, इस्लामियत के साथ ताल्लुक है उनकी भी। सब हाँ अगर जी, आपसे जी आपसे सवाल किया जाए कि आप इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं तो एक दो जुमलों में आप इस्लाम के मुआशी निज़ाम को समराइज करें तो उसमें इतदाल जाहिर है इस्लाम के निज़ाम में मिल सकता। देखें अल्लाह तबारक व तआला ने दो चीजें इस्लाम के जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसमें दो चीजें बड़ी नुमाया हैं।
ایک کہ مال کو بنیاد نہیں بنایا گیا، یہ مال مقصود نہیں ہے، مال وسیلہ ہے۔ مقصود کیا ہے کہ انسان کی سہولت آسانی، انسانوں کی سہولت آسانی۔ اب آپ ایک یہ جملہ لے لیں کہ اب مال مقصود نہیں ہے، مال وسیلہ ہے مقصود کو حاصل کرنے کا، تو پھر مقصود کیا ہے؟ وہ انسان کی اپنی خوشحالی، اور پھر انسان خود جہاں جس ماحول میں رہ رہا ہے اس ماحول کا امن، سکون، خوشحالی، یہ بھی اس کا مقصود ہے۔ مثلا میں اگر خود کھاتا پیتا رہوں اور میرے ارد گرد بھوک پڑی ہو تو کیا یہ انسانیت ہے؟ اور کیپٹلزم یہ کہتا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے، یہ بالکل ٹھیک کر رہا ہے، یہ خود کھائے، بڑے بڑے بنگلوں میں رہے، کچھ بھی کرے، لیکن اسلام یہ نہیں کہتا۔ اسلام جہاں پر معاشی نظام میں یہ کہتا ہے کہ تم خیر جمع کرو، مال جمع کر لو اپنے لیے، ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، حلال کھاؤ، خودداری کے ساتھ رہو، ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ بھئی جس سوسائٹی میں تم رہ رہے ہو اس سوسائٹی کا تم پر حق ہے، تمہارا پیسہ یہ تمہارا نہیں ہے بلکہ اس میں اللہ کا بھی حق ہے، اللہ کا حق درمیان میں ڈالا جا رہا ہے۔ تو اس میں یعنی باقی نظاموں کی نسبت مال کو مقصود نہیں کہا گیا، مال ایک وسیلہ ہے، ایک ذریعہ ہے۔ اور سوشلزم کے اگر اس میں تقابل میں کریں تو سوشلزم جو ایکویلٹی ہے اس کو اس غلو کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ اس میں بھی ظلم در آتا ہے۔ اسلام اس ایکویلٹی کو بھی رکھتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو انسانوں کے اندر ڈفرینسز ہیں صلاحیت اور قابلیت کے اعتبار سے اس کو بھی مینج کرتا ہے۔ تو ان دونوں کے درمیان میں رکھ کے اگر دیکھیں تو بہت زیادہ اعتدال سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں یہ اعتدال ہے، اور یہ انسانوں کی جو حقیقی ضرورت ہے اس کو پورا کرنے کے لیے یہ والا نظام ہونا چاہیے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، اطہر صاحب پوچھ رہے ہیں کہ عرفہ کے غیر منصرف ہونے کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، ایک تو یہ نام ہے علم، اور دوسرا یہ تا ہے، تا تانیث، یہ جگہ کا نام ہے۔ مولانا اطہر صاحب واضح ہوا؟ جی استاد جی ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، لیکن یہ اچھی بات ہے کہ آپ اس حوالے سے چیزوں کو سوچتے ہیں۔ ہاں جی حافظ صاحب اگلی روایت پڑھیں باب گے۔ الزکاة من الاسلام وقوله وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة كذلك دين القيم. وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك بن انس عن عمه ابي سهيل بن مالك عن ابيه انه سمع طلحة بن عبيد الله يقول جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهل نجد سائر الرأس يسمع دبي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام رمضان. قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تطوع. قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. افلح ان صدق، ماشاءاللہ۔ ہاں جی، یہ روایت ہے کہ الزکاۃ من الاسلام، تو یہاں پہ یہ آیت ہے جس سے استدلال کیا ہے، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دین القیمہ وذالک دین القیمہ، اور جس ذالکہ سے جس کی طرف اشارہ کیا ہے وہ یہ چیزیں ہیں، مخلصین لہ الدین، یقیم الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ۔ ان 3 چیزوں کو ذالکہ سے اشارہ کر کے دین القیمہ کہا گیا ہے۔ تو اس سے استدلال کیا امام بخاری نے کہ اعمال بھی ایمان کا حصہ ہیں، اور اس میں جو روایت بیان کی ہے یہ روایت کئی طرح سے آئی ہے، اور کئی محدثین اس روایت کو جتنے بھی اس کے یعنی طرق آتے ہیں
اور تفصیلات آتی ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ یہ ایک ہی واقعہ ہے، لیکن متعدد حضرات کا یہ خیال ہے کہ نہیں، یہ مختلف واقعات ہیں جس میں ایسے لوگ آئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ باتیں بتائیں، اور وہ جاتے جاتے یہ جملہ کہہ گئے لا ازید علی ھذا ولا انقص، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کی تعریف کرتے ہوئے یہ کہا افلح ان صدق، کامیاب ہو گیا اگر وہ سچ کہہ رہا ہے۔ اور کئی جگہ کئی روایت میں یہ بھی ہے کہ جس آدمی کو یہ بات خوش کرتی ہے کہ وہ کسی جنت والے کو دیکھ لے تو وہ اس جاتے ہوئے آدمی کو دیکھ لے۔ اس ایسے بھی جملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، یہ کور آف دین، یہ اس میں ہمیں وہ ملے گا کہ جو چیزیں ہم پر ضروری ہیں کرنا ہم وہ کرتے رہیں، اور ایکسٹرا ایفرٹ آدمی نے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہوتا ہے، لیکن عبادات پہ وہ نوافل وغیرہ اور زکوٰۃ کے علاوہ خرچ یہ آدمی نہ بھی کرے، لیکن جتنا اللہ نے کہا ہے اتنا کرتا رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بھی اس کی نجات کا پورا سامان کر دیں گے، تو آدمی کامیاب ہو جائے گا۔ تو اس لاجک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اس حدیث میں یہ بیان کی گئی۔ تو طلحہ بن عبید اللہ یہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آئے اہل نجد سے، یعنی دور سے آئے تھے، تو اس علاقے کے نہیں تھے، سائر الرأس، ان کا سر بکھرا ہوا تھا، یعنی سر کے بال بکھرے ہوئے تھے، اس کا مطلب ہے کہ سفر کر کے آئے تھے۔ یسمع دبی صوتی ہی، ان کے بولنے کی جو بنبناہٹ ہے وہ سنی جا سکتی تھی۔ دبیون کہتے ہیں بنبناہٹ، مکھیوں کے بنبنانے۔ ولا یفقہ ما یقول، وہ اتنی کم آواز سے بول رہے تھے کہ جو وہ کہہ رہے تھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، یعنی وہ ایسے لگتا تھا جیسے وہ کوئی چیز دہراتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو پوچھنا تھا اس کو یاد کرنے کے لیے ساتھ ساتھ دوہرا رہے ہیں۔ حتی دنا، وہ آپ کے قریب ہوئے اور پھر انہوں نے آپ سے سوال پوچھا عن الاسلام، اسلام کے بارے میں۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 5 نمازیں دن اور رات میں۔ تو اس نے جواب میں کہا کہ حل علیہ غیرہا، مجھ پر کیا ان 5 کے علاوہ کوئی اور چیز لازم ہے، یعنی نمازوں کی قبیل سے؟ آپ نے فرمایا لا الا ان تطوع، ہاں نفل وغیرہ پڑھ لے، نیکی کر لے تو ٹھیک ہے، نماز زیادہ پڑھ لے، لیکن جو فرض ہے وہ 5 ہی۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات فرمائی، سیام رمضان، رمضان کا روزہ رکھنا ہے۔ اس نے پھر پوچھا کیا کوئی اور چیز بھی ہے، یعنی روزے کی قبیل سے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، نفل رکھ لے تو رکھ لے۔ اور آپ نے پھر تیسری چیز اس کے لیے زکوٰۃ کا ذکر کیا، ہاں مال میں سے تم نے یہ زکوٰۃ بھی دینی ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، کیا اس کے علاوہ بھی کچھ دینا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ۔ اب فادبر الرجل، وہ آدمی واپس پلٹا اسی وقت، وہو یقول، اور وہ کہتا ہوا جا رہا تھا لا ازید علی ھذا ولا انقص، میں اس پہ زیادتی بھی نہیں کروں گا اور میں اس میں کمی بھی نہیں کروں گا۔ اب یہاں پہ ایک سوال ڈسکس کرتے ہیں محدثین کہ چلو زیادتی کمی کا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن اس نے زیادتی بھی نہیں کروں گا یہ بھی کہا، تو زیادتی تو کرنی چاہیے تھی۔ تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ محاورہ ہے کہ بھئی میں اس پہ استقامت کے ساتھ پابندی دکھاؤں گا، تو یہ محاورہ ہے لا ازید علی ھذا ولا انقص، یعنی اس میں کوئی کمی زیادتی نہیں کروں گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ زیادتی کرے گا ہی نہیں، کمی زیادتی ہو سکتی ہے، لیکن یہ محاورہ اس کی استقامت اور اس کے عزم کو ظاہر کرتا ہے۔ تو آپ نے اس کے اس عزم پر فرمایا کہ یہ آدمی کامیاب ہو گیا اگر یہ سچ کہہ رہا ہے، تو اگر یہ اس طرح ہی کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نجات کے لیے، کامیابی کے لیے اسی کو کافی قرار دے دیں۔ تو یہ بالکل کور ہے، جو فرائض ہیں اگر وہ آدمی پورا کرتا رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نجات عطا فرمائے۔ اچھا جی، ٹائم ہو گیا ہے اور ہمارے یہ 3-4 ابواب ابھی باقی ہیں کتاب العلم شروع ہونے میں، تو یہاں پہ روکتے ہیں اور اگلا کتاب العلم کا چیپٹر یہ لے لیں، کون لے گا اپنے ذمے؟ ہاں جی، یہ کتاب العلم ہم شروع کریں گے، یہ بھی لمبا چیپٹر ہے اور زیادہ تر اس میں ہمیں یعنی کوئی ٹیکنیکل بات نہیں ہے، میں تیار ہوں استاد جی۔ علم کی فضیلت ہے تو اس کو ہم نے کرنا ہے۔
अहादीस पढ़नी है। मौलाना अतर साहब ठीक है, आपके साथ और कौन होंगे? अभी जो ग्रुप था, हाफिज तारक साहब थे, डॉक्टर खालिद साहब थे, डॉक्टर मुदस्सिर साहब, उन्होंने भी पढ़ लिया, मैं था उस्ताद तीसरा। मुआविया साहब थे, तो ये 4 लोग तो हो गए। अब मौलाना अतर साहब, इनके बाद शफीक साहब कहाँ पे हैं? शफीक साहब तशरीफ लाए हैं? जी उस्ताद जी मैं मौजूद हूँ। शफीक साहब आ गए, और मैं रह गया हूँ अभी। मैं कौन? आसिफ सिद्दीकी इधर। जी जी, आसिफ साहब, मैं आप ही को देख रहा था। और हाला खान आई है? हाला खान आज नहीं है, चलें फिर, वो नहीं आई तो 3 लोग हो गए हैं, एक और होना चाहिए। चलें, साकिब साहब को शामिल कर लें आप। माशाल्लाह। जी ठीक है सर। तो 4 लोग हो गए, तो आप 4 लोग इस पूरी किताब को आपस में तकसीम कर लें, और थोड़ी सी इबारत पे भी आपने फोकस करना है। जी सर इंशाल्लाह। जो ग्रामेटिकली चीजें हैं तो थोड़ी थोड़ी बाकी उम्मीद है कि क्लियर है, तो जरा इबारत का साथ साथ टच होता है। तो इंशाल्लाह हम अगली क्लास से ये शुरू कर देंगे। आपने ये अगली क्लास में तैयारी रखनी है किताबुल इल्म की। इंशाल्लाह। उस्ताद टाइम के हवाले से कुछ हाँ मुशावरत जी, कर लें। इशा की नमाज अभी 8:45 बजे हो रही है,